اور اللہ پوچھے گا بتا تو نے اپنی زندگی کہاں گزاری، تو نے اپنی زندگی کی راتیں کہاں گزاری، تو نے اپنی زندگی کے دن کہاں گزارے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اللہ اکبر، وہ میرے نوجوان جو کبھی جوئے کے اڈے پر، جو کبھی شراب کے اڈے پر، جو کبھی زنا کے اڈے پر، جو موبائل کے اندر گیم کھیلتے بیٹھتے ہیں، جو کرکٹ دیکھتے ہوئے انڈیا پاکستان کے میچ میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ اذان کب ہو رہی ہے انہیں اذان کی خبر بھی نہیں ہوتی، اللہ اکبر، جو نمازوں کو ترک کرتے ہیں، اللہ اکبر، وہ کس طریقے سے اللہ کو جواب دیں گے؟ میرے عزیز، باپ کو جواب دینا آسان ہے، پیر کو جواب دینا آسان ہے، امام کو جواب دینا آسان ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جواب کون دے گا؟ جہاں جبریل بھی کلام کرنے کے لیے ڈرتے ہیں، جہاں انبیاء بھی گفتگو کرنے کے لیے ڈرتے ہیں، اللہ اکبر، وہاں ہم کیسے جواب دیں گے؟ زندگی، پوری زندگی کہاں گزاری؟ اب ذرا سوچو تو صحیح، کہاں اٹھ رہے ہو، کہاں بیٹھ رہے ہو، کیا کیا باتیں کر رہے ہو؟ یہ سب اللہ رب العزت کے فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اس دن کے لیے قرآن ہمیں دعوت فکر دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور قیامت کے دن کے لیے کیا عمل بھیج رہے ہو اس سلسلے میں غور کرو۔ قیامت کے دن کے لیے کیا بھیج رہے ہو اس سلسلے میں فکر کرو۔ کیا بھیجا قیامت کے لیے؟ قیامت کے دن کے لیے کیا روانہ کیا؟ کیا عمل بھیجا؟ جھوٹ بھیج کر اپنی جہنم کا سامان کیا، یا سچ بھیج کر اپنی جنت کا سامان کیا؟ ماں باپوں کا دل دکھا کر اپنی جہنم کا سامان کیا، یا ماں باپ کا دل خوش کر کے اپنی جنت کا سامان کیا؟ بیوی پہ ظلم کر کے اپنی جہنم کا سامان کیا، یا بیوی کو خوش رکھ کے اس کے حقوق ادا کر کے اپنی جنت کا سامان کیا؟ مسجدوں کو ویران کر کے اپنی جہنم کا سامان کیا، یا مسجدوں کو آباد کر کے اپنی جنت کا سامان کیا؟ میرے بھائی، یہ دنیا ہے، یہاں فٹ پاتھ پر بھی زندگی گزر جاتی ہے، یہ دنیا ہے، یہاں درختوں کے نیچے بھی زندگی گزر جاتی ہے، میرے بھائیو، یہ دنیا ہے، یہاں جھوپڑوں میں بھی زندگی گزر جاتی ہے، یہ دنیا ہے، یہاں بغیر مکان اور دکان کے بھی زندگی گزر جاتی ہے، اس لیے کہ یہ دنیا ہے، ایک سرائے فانی ہے دنیا، یہ سرائے ہے، سرائے مطلب لاج ہے، لاج، اس لاج کے اندر یہ دنیا لاج کی طرح ہے۔ لاج میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی مستقل نہیں رہتا، آج ایک بندہ، کل دوسرا بندہ، پرسوں تیسرا بندہ۔ بولو، لاج میں لوگ بدلتے رہتے ہیں کہ نہیں بدلتے رہتے؟ بالکل اسی طرح سے یہ دنیا ہے، ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے، اب ہماری باری ہے، ایک دن ہم بھی یہاں سے رخصت ہو جائیں گے۔ یاد رکھو، آخرت کی فکر کرو گے تو بھی ایک دن موت آئے گی، آخرت کی فکر نہیں کرو گے تو بھی موت آئے گی۔ آج مسلمان اپنی آخرت کو بھول چکا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور آخرت کے لیے کیا بھیج رہے ہو اس سلسلے میں غور کرو، اس سلسلے میں فکر کرو۔ اور پھر قرآن کہتا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، پھر ڈرنے کی بات کرتا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے ایک ایک پل کی خبر رکھتا ہے، تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے۔ رات کی تاریکی میں کیا کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، دن کے اجالے میں کیا کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، کیسے کھاتے ہو، کیا کھاتے ہو، حلال کھاتے ہو کہ حرام کھاتے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، انسان جس کے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، وہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، اور جب آخرت کی فکر نکل جاتی ہے تو انسان آوارہ ہو جاتا ہے۔ آج مسلم امہ، آج مسلم دنیا اس لیے گناہوں میں ڈوب چکی ہے، آوارہ
آوارگی میں ڈوب چکی ہے، عیاشیوں میں ڈوب چکی ہے کہ آخرت کی فکر نہیں، آخرت کا خیال نہیں۔ آؤ تھوڑی دیر آخرت کا ذکر کر لیں، آخرت کا تذکرہ کر لیں، اللہ کرے میری اور آپ کی آخرت سنور جائے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بڑی معذرت کے ساتھ ہم 15ویں صدی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں گویا کہ ہم رسول اللہ کے ظاہری دور سے تقریباً 1500 سال دور ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر، 1450 سال تو دور ہو ہی چکے ہیں۔ اللہ اللہ، کتنی غفلت ہے انسان میں۔ پہلے کا دور یہ تھا، پوری رات مصلی پہ گزارتے تھے، پھر بھی اللہ سے ڈر کے کہتے تھے اللہ قیامت میں تو ہم سے کیا پوچھے گا اور ہم تجھے کیا جواب دیں گے۔ یہ فکر تھی فکر، اور آج یہ ہے فلمیں دیکھ رہے ہیں، سیریل دیکھ رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، سود کے دھندے کر رہے ہیں، ماں باپ کا دل دکھا رہے ہیں۔ کون سا وہ گناہ ہے جو مسلم امہ کے اندر موجود نہیں؟ بڑے بڑے جرائم، بڑے بڑے گناہ، بلکہ وہ گناہ کر رہے ہیں جس میں آسمان پھٹ کے زمین پہ گر جائے۔ پتا ہے ایک گناہ ایسا بھی ہے جس کی وجہ سے آسمان پھٹنے لگتا ہے، اگر فرشتے نہ پکڑ لیں تو آسمان پھٹ کر کے گرے۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا فقی ابو اللہ سمرقندی فرماتے ہیں کہ جب کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، جب کوئی نوجوان کسی نوجوان کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے تو اس وقت اللہ کا عرش کانپنے لگتا ہے، خدا کے عرش پر زلزلہ طاری ہوتا ہے، عرش پر کپ کپی کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور قریب ہوتا ہے کہ آسمان پھٹ کر کے زمین پہ گر جائے۔ فرشتے آسمان کے کونے پکڑ کر قل ہو اللہ شریف کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں، اور آسمان کے فرشتے جب قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کی تلاوت کی برکت سے وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کیا یہ گناہ قوم مسلم میں موجود نہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایک قریب قیامت زمانہ آئے گا، لڑکے لڑکوں کے ساتھ برائی کریں گے، ایسے لڑکیوں کے پر جیسے غیرت کی جاتی ہے ویسے لڑکوں پہ غیرت کی جائے گی، جیسے لڑکیوں سے منگنی کی جاتی ہے ویسے لڑکوں سے منگنیاں کی جائے گی۔ یہ حالات ہوں گے، یہ سارے جرائم موجود، زنا موجود، شراب موجود، یہ سارے جرائم موجود ہیں۔ اس کے بعد انسان کیا سوچتا ہے؟ مولانا میں مسلمان ہوں، مسلمان میں جنت میں نہیں جاؤں گا تو کون جائے گا؟ اور اس کے بعد بڑی معذرت کے ساتھ کچھ ایسے اسٹیج پر کچھ ایسے غیر ذمہ دار لوگ بھی آتے ہیں جو اسی قوم کو، جو سود کے دھندے کر رہی ہے، جو شراب کے دھندے کر رہی ہے، جو داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینک رہی ہے، جنہوں نے مسجدوں کو ویران کر دیا ہے، یہ ہفتے میں جمعہ کے دن 2 رکعت کے سوا ان کی اکثریت نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتی۔ ہاں یہ علماء کو 2 کوڑی کا امام کہتے ہیں، یہ علماء کو 2 کوڑی کا عالم کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، علماء کی توہین کرتے ہیں، حالانکہ واللہ عالم کو نائب رسول مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، یہاں تک فرمایا گیا جو عالم کی توہین کرے گا مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا۔ یہ وہ قوم ہے، اللہ اکبر، علماء کے حق کو ہلکا جانے، اماموں کی توہین کرے، گناہ پر گناہ کرے، اور اس کے بعد کچھ لوگ ایسے غیر ذمہ دار ہیں کہتے ہیں فلاں کا چہرہ دیکھو تو جنت مل جائے گی، اور قیامت کیا، قیامت میں تو جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس طریقے کی بات میں پوچھتا ہوں میرے بھائی، کیا یہ بات صدیق اکبر کو نہیں پتا تھی کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ فاروق اعظم کو نہ پتا تھی کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ آؤ تھوڑی دیر فقیر کا درد دل سن لے۔ اگر اس زوم کے اندر ہو، اگر اس غرور اور گھمنڈ کے اندر ہو کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اگر یہ سوچتے ہو نا کہ میں تو عاشق رسول مولانا جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو میرا عقیدہ یہ ہے اس پوری امت میں صدیق اکبر سے بڑا کوئی عاشق رسول نہ ہے نہ ہو سکتا ہے۔ صدیق اکبر اس امت کے سب سے بڑے عاشق رسول ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس عاشق رسول کا حال سنو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ کون؟ ابو بکر صدیق۔ اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں جس کو اپنے مصلی پر کھڑا کیا، کون؟ ابو بکر صدیق۔ جانتے ہو ان کا عشق رسول ہمیں تو 24
24 घंटे में कभी एक बार भी दुरूद पढ़ने की तौफीक नहीं होती। अबू बकर सिद्दीक उस हस्ती का नाम है, सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह के साथ अगर कोई रहता है तो वो सिद्दीक अकबर रहते हैं, और सबसे आखिरी में रसूलुल्लाह से हटकर अगर कोई जाता है तो वो सिद्दीक अकबर जाते हैं। लेकिन आपको बताऊं ऐ मेरी कौम के जवानों, सिद्दीक अकबर जब रसूलुल्लाह को उनके घर अक़दस पर, उनके काशान अक़दस पर, उनके मुक़द्दस मकान पर पहुंचाकर सिद्दीक अपने घर जाते तो सिद्दीक अकबर को बीवी देखकर चैन नहीं आता, बच्चों को देखकर चैन नहीं आता, अपने घर के बिस्तर को देख के चैन नहीं आता। अबू बकर सिद्दीक अपने घर में तड़पते रहते, बेचैन और बेकरार रहते, यानी हुजूर को देखे बगैर उनको चैन नहीं आता। बल्कि सिद्दीक अकबर कहते हैं हुजूर मेरी तो तमन्ना ये है कि चेहरा आपका हो और निगाहें मेरी हो, बस मेरी आंखें आपके चेहरे को तकती रहा करें, बस मेरी तमन्ना ये है।